السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الصفات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے قطاروں قطار صفیں باندھنے والوں فرشتوں کی، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔ بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ بے شک ہم ہی نے آسمانوں اور زمین کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کے لیے، تاکہ وہ عالم بلا کی باتیں سن نہ پائیں، اور ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں، انہیں پھینکنے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھی بات اچانک اچک لے کر جائے تو نہایت چمکتا ہوا ستارہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھیں، کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا؟ بے شک ہم نے ان انسانوں کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا۔ بلکہ آپ نے کفار کے انکار آخرت پر تعجب کیا جبکہ وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم سچ مچ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی؟ آپ کہہ دیجئے ہاں، تم ذلیل و خوار ہوگے، سو بس وہ اٹھنا تو ایک جھڑکی ہوگی تو وہ یک زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اے فرشتوں، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور جو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر انہیں دوزخ کی راکھ میں دھکیل دیا جائے گا اور انہیں ٹھہراؤ، بلا شبہ ان سے باز پرس کی جائے گی۔ کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج وہ سب فرمانبردار ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے، کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں طرف سے آیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی سرکشی کرنے والے تھے۔ پھر ہم سب یہ ہمارے رب کی بات ثابت ہوگی، بے شک ہم سب ہی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بلا شبہ ہم خود بھی گمراہ تھے، چنانچہ یقیناً وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے، بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے، کیا بھلا ہم اپنے معبودوں کو
ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ بلا شبہ، بلکہ وہ تو حق لایا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ بے شک تم اب دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھو گے، تمہیں بس اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ انہی لوگوں کے لیے مقرر رزق ہے، مقرر روزی ہے، یعنی جنت کے لذیذہ پھل، اور وہ لوگ معزز ہوں گے نعمت کے باغوں میں۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر براجمان ہوں گے اور ان کے لیے جاری چشمے سے شراب طہور کا بھرا جام پلایا جائے گا، سفید رنگ، بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی، نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ وہ اس سے مدہوش ہوں گے، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی غزل چشم خوبصورت آنکھوں والی حوریں۔ گویا کہ وہ پردوں میں چھپائے ہوئے شتر مرغ کے انڈوں میں ہیں۔ وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، بے شک میں اور دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو کہتا تھا، کیا بھلا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم اٹھا کر بدل دیے جائیں گے؟ وہ جنتی ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دکھے گا۔ وہ اس سے کہے گا، اللہ کی قسم، یقیناً قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور حاضر کیے ہوں مجرموں میں سے ہوتا۔ جنتی ساتھی سے کہے گا، تو وہ کیا پس اب ہم مرنے والے نہیں، اپنے پہلی بار مرنے کے سوا، اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا۔ بلا شبہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، عمل کرنے والوں کو تو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے چاہیے۔ کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا دوزخ میں تھور کا درخت؟ بلا شبہ ہم نے اسے ایسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے، اس کا پھل گویا کہ شیطان کے سر میں، تو بلا شبہ وہ دوزخی اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر بے شک ان کے لیے پینے کو گرم کھولتا پانی کا امیزہ ہوگا، پھر یقیناً ان کی واپسی بھڑکتی آگ کی طرف ہوگی۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تو وہ انہیں کی نقش قدم پر دوڑتے جاتے ہیں، اور بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے۔ توبہ، استغفار۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور نیک انسانوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بھڑکتی آگ اور یہ تھور کا درخت اور یہ گرم کھولتا ہوا پانی بالکل نہیں پئیں گے۔ اپنے آپ کو بدل دو، آپ کے پاس ابھی بہت ٹائم ہے۔ کوشش کرو کہ نیک انسانوں میں شامل ہو جاؤ، مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے نیک راستے پہ چلو، مستقیم پہ چلو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور بخش دے گا۔ آمین۔ اللہ حافظ۔